بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ہیلتھ سیکرٹس۔ ناظرین، آنسو کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مگرمچھ کے آنسو میں کیا حقیقت ہے؟ آنسو سے متعلق چند حقائق جنہیں جان کر یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے زندگی میں کبھی یقیناً اپنے آنسو کا مزہ تو چکھا ہوگا اور ذائقہ بھی محسوس کیا ہوگا، جو کہ نمکین ہوتا ہے۔ آئیے سائنسی لحاظ سے جائزہ لیتے ہیں کہ آنسو کیسے بنتے ہیں، کام کیسے کرتے ہیں اور کچھ دوسرے حیران کن حقائق۔ نمبر 1، آپ کے آنسو کا زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ آنسو کی ساخت لعاب جیسی ہوتی ہے، ان کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن نمک، فیٹی آئلز اور تقریباً 1500 سے زائد پروٹینز بھی شامل ہوتی ہیں۔ آنسو کے برق پاشیدے، جنہیں انگلش میں الیکٹرولائٹس کہتے ہیں، ان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمک، جو آنسو کو نمکین ذائقے کا حامل بناتا ہے، بائی کاربونیٹ، کلورائڈ، پوٹاشیم۔ آنسو میں کم سطح کا میگنیشیم اور کیلشیم بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں باہم مل کر آنسو میں 3 مختلف پرت یا تہیں بناتی ہیں۔ رطوبت والی پرت آنسو کو آنکھ کے ساتھ چپکا کر رکھتی ہے۔ پانی والی پرت یہ سب سے دبیز تہ ہوتی ہے، یہ آنکھوں کو نم بیکٹیریا کو دور اور پردے کی حفاظت کرتی ہے۔ روگنی یا چکنی پرت دوسری پرتوں یا تہوں کو بخارات بن کر اڑنے سے محفوظ اور آنسو کی سطح کو ہموار رکھتی ہے تاکہ آپ اس میں سے دیکھ سکیں۔ سارے آنسو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آنسو کی 3 مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ بنیادی یا اساسی آنسو، یہ آنکھوں کو چکنا رکھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی پرورش اور حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اضطراری آنسو، یہ آنسو اس وقت بن کر بہنا شروع ہوتے ہیں جب آپ کو دھوئیں کا سامنا کرنا پڑے یا آپ پیاز کاٹنے لگ جائیں۔ جذباتی آنسو، یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ اداس ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کو اچانک بہت خوشی مل جائے یا شدید جذباتی ہوں۔ دونوں صورتوں میں آپ آنسو سے بھاگ نہیں سکتے۔ ناظرین، امریکن اکیڈمی آف آپتھلمالوجی کے مطابق ہر انسان کے ہر سال 68 سے 135 لیٹر تک آنسو بنتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آنسو کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ آنسو آپ کی آنکھ کے بالائی حصے کے لیکریمل گلینڈ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ آنکھ چپکاتے ہیں تو یہ آنسو آنکھ کی سطح پر پھیل جاتے ہیں۔ ان کی نکاسی کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انتظام۔ جب آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں تو ناک سے بھی پانی بہنا شروع ہوتا ہے۔ دراصل یہ آنسو ہی ہوتے ہیں جو بالائی اور نچلے پپوٹوں کے کونوں میں بنے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے ناک کے ذریعے بھی باہر آتے ہیں۔ آنسو کا آنا صحت اور عمر رسیدگی، خصوصاً خواتین کے ہارمونز میں تبدیلی جیسے مخصوص عوامل کے ساتھ بتدریج کم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ زندگی میں آنسو سے کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ یہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ پیاز کاٹتے وقت آنسو کیوں بہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ پیاز میں امائنو سلفائڈ گیس پیاز کے انزائمز کے ساتھ مل کر سلفینک ایسڈ بناتی ہے۔ سلفینک ایسڈ پیاز کے انزائم کے ساتھ تعامل کے بعد پروپینتھیل ایسیکسائڈ پیدا کرتا ہے، جو کہ آنسو لانے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ صرف پیاز ہی رلانے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ بہت تیز خوشبو جیسا کہ پرفیومز، تیز روشنی، دھول کے کیمیکلز جیسا کہ کلورین اور صفائی کی دوسری مصنوعات، اسکرین پر بہت زیادہ دیر تک نظریں ٹکا کر رکھنا، چھوٹے حروف والی کسی کتاب وغیرہ کا زیادہ دیر تک مطالعہ بھی آنکھوں سے پانی بہنے کا سبب بنتا ہے۔ آنسو کا مطلب آپ کے ناک اور گلے کی قدرتی صفائی ہے۔ جذباتی آنسو دراصل آپ کی مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ گرچہ جذبات کی رو میں بہنے والے آنسو پر ابھی تحقیق جاری ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ حیاتیاتی، سماجی اور نفسیاتی عوامل کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ چیخنا چلانا جذباتیت ایک سماجی اشارہ ہوتا ہے، جو کہ درد، اداسی یا کسی قسم کے رنج یا شدید جذباتی کیفیت میں دوسروں سے مدد طلب کرنا ہوتا ہے۔
جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے مدد کی پیشکش کرنے کا اشارہ ہوتا ہے، جس کے بعد آپ بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سائنسی بنیادوں پر اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جذباتی آنسو اضافی پروٹین اور ہارمونز پر مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ دیگر دو قسم کے آنسو میں نہیں پائے جاتے۔ آپ کے آنسو میں دوسرے لوگوں کے موصول کرنے کے لیے پیغامات ہوتے ہیں۔ آنسو چند بصری اشارے بھیجتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی رو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اداس یا رنج محسوس کر رہا ہے۔ 2011 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق آنسو سگنل بھی بھیجتے ہیں جو کہ دوسرے محسوس کر سکتے ہیں، گرچہ آنسو بےبو ہوتے ہیں۔ اگر آپ مگرمچھ ہیں تو آپ کے آنسو بھی حقیقی ہو سکتے ہیں۔ مگرمچھ کے آنسو کی اصطلاح اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب آپ کسی کو جھوٹے آنسو یا رونے کا بہانہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ اس فرضی یا اساطیری کہانی سے اخذ کی گئی ہے کہ جب مگرمچھ انسانوں کو کھاتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں۔ یہ اصطلاح 1400 عیسوی میں لکھی جانے والی انگریزی تصنیف دی وویج اینڈ ٹریول آف سر جان مینڈویلے سے اخذ کی گئی ہے۔ 2007 میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق مگرمچھ کی اقسام، جن میں گھڑیال اور ناکا شامل ہیں، جب کچھ کھا لیں تو وہ آنسو بہاتے ہیں۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نومولود بچے جب روتے ہیں تو ان کے آنسو نہیں نکلتے؟ نوزائیدہ بچے 1 ماہ تک کے اس لیے آنسو نہیں بہاتے کیونکہ ان کے لیکریمل گلینڈ ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوتے۔ نیند میں رونا بھی حقیقی ہوتا ہے، اگرچہ یہ کیفیت زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے، لیکن تقریباً ہر عمر کے افراد میں کیفیت پائی جاتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو نیند میں رونا، ڈرنا یہ جادو کی علامات میں سے ایک ہے۔ کچھ دوسرے عوامل یہ بھی ہیں: ڈراؤنا خواب، غم، ڈپریشن، سٹریس اور انگزائٹی، کوئی دیرینہ تکلیف، الرجیز۔ جانور بھی آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ آنسو اللہ تعالیٰ نے صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جانور زخمی ہو جائے یا اسے کوئی تکلیف ہو تو اس صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن سائنس کہتی ہے کہ انسانوں کی طرح جذبات کی رو میں بہہ جانے والے آنسو کا جانوروں سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں، جن میں سے چند ایک کو سائنسی تحقیق کی بھی حمایت حاصل ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ آنسو بہاتی ہیں، تاہم ان میں ثقافتی اصولوں کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ اس بارے کوئی نہیں جانتا کہ خواتین کو مردوں کی نسبت جلدی رونا کیوں آتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایسا خواتین میں مردوں کی نسبت 60% زیادہ پائے جانے والے ہارمون پرولیکٹن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی ہارمون کی وجہ سے ہی چھاتی کے دودھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے آنسو پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ کو آنسو نہیں آتے تو یہ آپ کی آنکھوں کے لیے شدید خطرے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ آنسو ہماری آنکھوں کی سطح کو صاف و شفاف رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ انفیکشن سے بچاؤ کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناکافی آنسو ہماری آنکھوں کو جن خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں، ان میں آنکھوں کا زخمی ہونا، جیسا کہ آنکھ کے شفاف پردہ، قرنیہ کی جھلی کا پھٹ جانا، انفیکشن، قرنیہ کا کینسر اور آشوب بصارت شامل ہے۔ اس ساری تفصیل کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، سب کا ایک مقصد ہے۔ کسی کا مقصد ہم سمجھ لیتے ہیں جبکہ کوئی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانی جسم کے نظام میں شامل آنسو بھی ہماری آنکھوں کو بچانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ پریشانی کو آنسو میں بہا کر دل ہلکا ہوتا ہے، جذبات کو تسکین پہنچاتے ہیں اور حتیٰ کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ آنسو اچھی صحت کی علامت ہوتے ہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نظام